السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ بالکل ٹھیک ہے، آپ سنائیں. میں بھی ٹھیک الحمدللہ. اچھا ناصر صاحب، یہ بتائیں کیا ہمارے ایمان کا دار و مدار ہماری ظاہری شکل و صورت اور حلیوں پہ ہوتا ہے؟ جیسے کہ مردوں کے لیے داڑھی کا ہونا ہمارے یہاں بڑا ضروری سمجھا جاتا ہے کہ اگر داڑھی نہ ہو تو آپ اسلام کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ امامت بھی نہیں کروا سکتے ہیں. آپ کا اس سارے معاملے پہ کیا نظریہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن داڑھی کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ویسے یہ ہے کہ پہلے جو نبی آتے تھے یا جتنے بھی انسان کچھ ادوار سے پہلے، یہ کوئی 100 سال لگا لیں یا 200 سال پہلے، ایسے ہی تھے کہ داڑھی کو پریفر کرتے تھے لوگ. اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ یہ کوئی اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہے. یہ ان کا وتیرہ تھا کہ جو مرد تھے وہ اپنی شان سمجھتے تھے. داڑھی مونچھ مرد اپنی شان سمجھ کے رکھتے تھے. ان کا دکھاوا ہوتا تھا، ایک قبیلہ دوسرے پر روب ڈالتا تھا کہ وہ بڑے بڑے وہ جوان ہیں، وہ بڑے قدور ہیں، بڑے بڑے ہیں. حالانکہ وہ اگر پتلے بھی ہوتے تھے، داڑھی رکھ کے ایسا لگتا ہے جیسے وہ بہت بڑا کوئی پہلوان ٹائپ بندہ ہے. اس طرح سے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا یا دوسرے انبیاء کے ادوار میں بھی ایسا تھا، جب نبی پاک کا دور آیا تو اس وقت عرب کا یہ رواج تھا. آپ اگر دیکھ لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تھی، اسلام لانے سے پہلے ہی داڑھی تھی. جو دوسرے صحابی تھے ان کی بھی پہلے داڑیاں تھیں. یہ نہیں کہ وہ پہلے داڑھی نہیں تھی تو جب وہ اسلام لائے تو پھر انہوں نے داڑھی رکھ لی. داڑھی کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی حکم نہیں ہے. قرآن کی تمام آیاتوں میں کوئی حکم نہیں جس پر یہ آیا ہو کہ آپ داڑھی رکھ لو. یہ انسانوں کا، یہ آدم زادوں کا اپنا اپنا طور طریقہ تھا جو انہوں نے اپنا ہی رکھا اپنے طور پہ. ابھی دوسرے اپوزٹ جائیں تو دیکھیں ابو لہب کی بہت بڑی داڑھی تھی، حالانکہ وہ کافر ہے، وہ دوزخی ہے، جہنمی ہے. اس نے اللہ کے نبی کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اذا پہنچائی، تکلیف پہنچائی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو دوزخ میں ڈالوں گا. امون کی رسی اس کے گلے میں ہوگی. اس کی بہت بڑی داڑھی تھی. ابو جیل کی داڑھی تھی، وہ بھی کافر تھا. داڑھی کا دین کے ساتھ کوئی کسی طرح کا تعلق. اور آپ نے جو پہلے بات کر رہی تھی کہ وہ دھمکیاں بھی آ رہی ہیں اور اس طرح سے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس دن میں نے یہ شروعات کی تھی کہ میں اس پر کوئی لیکچر دینا چاہتا ہوں تو میرے گھر والوں نے منع کیا تھا کہ آپ ایسا نہ کریں. اگر ایسا کریں گے تو آپ خواہ مخواہ لوگوں سے دشمنی مول لیں گے. آپ کسی اور موضوع کو چن لیں، ضروری تو نہیں کہ یہ. لیکن میں نے اس لیے اس کو چنا کہ میرا ایمان ہے کم از کم کہ دین اسلام ایک برحق دین ہے. اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مکے میں پیدا ہوئے وہ اللہ کے سچے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں. ان سے پہلے بھی رسول آئے، سیدنا موسیٰ، سیدنا عیسیٰ، وہ سارے خدا کی طرف سے تھے. تو ان پر شریعتیں بھی آئیں، لیکن ہمارے اوپر جو آئی وہ شریعت محمدی ہے. ہم اس کے پیروکار ہیں، ہمیں یہ حکم ہے. حالانکہ دین اسلام جو ہے تمام پیغمبروں کا دین یہی ہے. یہ دین اسلام سیدنا موسیٰ، سیدنا عیسیٰ، سیدنا ابراہیم، تمام نبیوں کا یہی طریق تھا، یہی دین تھا، دین اسلام. لیکن شریعت محمدی ہم پر مقدم ہے قیامت تک، ان پر نہیں تھی. سیدنا موسیٰ کی جو قوم تھی ان پر شریعت محمدی نہیں تھی، وہ شریعت موسیٰ تھی. اس میں اور شریعت محمدی میں تھوڑا فرق ہے، تھوڑا فرق ڈال دیا. داڑھی حضرت موسیٰ کی بھی تھی، حضرت ہارون کی بھی تھی. یعنی تاریخ جو ہمیں بتاتی ہے کہ تمام لوگ داڑھی رکھتے تھے. داڑھی رکھنا، مونچھ رکھنا اس وقت مردوں کی شان سمجھا جاتا تھا. صرف اس لیے دوسرے قبیلے کو کوئی ان کے سارے مرد ہیں، جوان مرد ہیں، اگر ان سے لڑیں گے، جھگڑا کریں گے تو نقصان ہوگا ہمیں. خوف ہوتا تھا دوسرے قبیلے کو، دوسری قوموں کو خوف ہوتا تھا. اس لیے بندے اس کو پریفر کرتے ہیں. یہ بندوں کا اپنا طور طریقہ ہے، لیونگ سٹینڈرڈ ہے. یہ انسانوں کا اپنا اپنا لیونگ سٹینڈرڈ ہے جو انہوں نے ہر ادوار میں اپنائے رکھا. اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں ہے. دیکھیں نا، جب حضرت داؤد آئے تو انہوں نے 100 بیویاں کی، یعنی ان کی 99 بیویاں تھی. ایک وہی بیوی ہے نا جس کے بارے میں کہا ان سے غلطی ہوئی، گناہ ہوا. انہوں نے ایک بیوی کو حاصل کرنے کے لیے کتنا بڑا گناہ کر دیا، قتل کروا دیا ایک بندے کا. تو اللہ نے وہ ان کو سزا بھی دی اس چیز کی دنیا میں. آخرت میں تو نبیوں کو کوئی حساب نہیں ہوتا. ان کی بھی داڑھی تھی، حضرت سلیمان آئے ان کی بھی داڑھی. تمام انبیاء کی داڑھی نہیں ہوتی تھی، بلکہ تمام جو کفارین ہیں، جو کافر ہیں، جو بھی لوگ کافر تھے، مرتد تھے، ان تمام کی داڑھی ہوتی تھی. یہ نہیں کہ اکیلے کو نبیوں کی داڑھی ہے. داڑھی رواج تھا، فیشن تھا.
उस वक्त उनका कल्चर का एक किस्सा था, जबकि आज कल्चर चेंज हो गया। आज सिविलाइजेशन बहुत है, ये 100-150 साल के अरसा में इंसान ने टेक्नोलॉजी में तरक्की की। पहले होता था औरत को कहते घरों में रखा जाता था, मुक़य्यद किया जाता था, उनका काम था बस खाना बनाना, बच्चों को संभालना, कोई जॉब नहीं करती थी, जॉब होती नहीं थी, मर्द बाहर बैठते थे, जो भी करते थे मर्द कफालत करते थे। आजकल तो औरतें कफालत कर रही हैं, मर्द घर में बैठे हुए हैं, औरतें ज्यादा कमा रही हैं मर्दों से। अब वो चीज नहीं रही जो पहले वो कंसेप्ट था ना मर्द और औरत का, वो टूट गया। तो अगर ये आज का फैशन बदल गया, सिविलाइजेशन आ गई, अगर आज के मर्द दाढ़ी के बगैर भी हैं, तो सवाल ये है कि क्या वो मुसलमान नहीं? मुसलमान होने के लिए दाढ़ी रखना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। ये उलमा की गलत तशरीह है, ये उलमा गलत करते हैं कि लोगों को इस चीज की दावत देते हैं। जो भी अभी पीछे 1-2 बंदों ने कलमा पढ़ा तो फौरी तौर पर उनको दाढ़ी उन पर वाजिब कर दी जाती। ये क्या तरीका है? ये कोई दीन इस्लाम फैलाने में ये फर्क नहीं है कि उसकी दाढ़ी जरूर होनी चाहिए। अभी हमने सवाल किया था कि वो इमामत करवाने, इमामत के लिए भी जरूरी नहीं है कि वो बंदा इमामत करवाए जिसकी दाढ़ी ना हो, वो नहीं करवा सकता, दाढ़ी वाला करवाए, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। ये एक दफा एक पिछले कोई पीछे जाए कुछ 16-17 साल पहले, तो बल्कि 12-13 साल पहले जाए, तो पुलिस वालों ने इन पर उलमा के ऊपर कोई पाबंदी लगाई मस्जिदों पर स्पीकर पर कि जुमा होगा तो मैंने स्पीकर बंद रखना पड़ेगा इस तरह से। तो मैं जुमा पढ़ रहा था वहां पे, एक आलम अच्छी तकरीर कर रहा था, अच्छा आलम था, तौहीद परस्त था, तो मजा भी आ रहा था। लेकिन उसने जब खत्म करने से पहले एक बात की कि जी इनका बाइकाट करें, अगर कल को कोई पुलिस वाला मर जाएगा तो हम उसका जनाजा भी नहीं पढ़ाएंगे, हमने एका कर लिया है। मैंने उनको मशवरा दिया कि एका करें, मौलवी एक हो जाए, अगर कोई पुलिस वाला मरेगा हम उसका जनाजा नहीं पढ़ाएंगे। तो मैंने ना सिर्फ मौलवी साहब को इशारा किया कि आप ये बात ना करें, रुक जाए। मैं आगे बैठा हुआ था, तो मैंने मौलवी साहब कहा ऐसा ना करें, ये बात ना करें। जब वो जुमा खत्म हो गया, नमाज खत्म हो गई, फारूक हो गए, तो मुझे उसने रोकने, कहते जी आप पुलिस वाले हैं? मैंने कहा नहीं मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको अच्छा मशवरा दे रहा था, आप जो बात करते हो इंतशार की बात है। देखिए ये कोई तरीका नहीं कि अगर पुलिस वाला मरेगा तो आप उसका जनाजा नहीं पढ़ाएंगे, तो ये जरूरी तो नहीं है। जनाजा तो कोई भी जिसको आता हो, जो वो आज जानता हो जनाजे की, वो पढ़ा सकता है बावजूद होकर। ये कोई जरूरी तो उसकी दाढ़ी हो? ये किसने आपको ये कहा कि उसकी दाढ़ी होगी तो वो उसका जनाजा होगा? मैंने उसको बेइज्जत भी किया और वो एग्री भी हुआ वक्ती तौर पे। हो सकता है वो वक्ती तौर पे एग्री हुआ, बाद में उसी डगर पे चला हो। देखिए बिल्कुल ये दाढ़ी का कोई जिक्र नहीं है। अल्लाह ताला ने कभी, वो मैं बात कर रहा था कि नबियों ने इतनी शादियां की, तो हजरत ईसा ने एक भी नहीं की। तो ईसाई जो थे उन्होंने कहा देखो जी एक बिना बाप के पैदा हो रहा है और वो जिंदा होकर आसमानों की तरफ गया, वो वापस आएगा, उसकी बीवी भी नहीं थी, वो उसमें ये भी खसूसियत थी, ये भी काबिलियत थी उसने मुर्दों को, वो यकीनन खुदा का बेटा है। तो अल्लाह ताला कुरान पाक में कहते हैं कि मैंने कभी किसी पैगंबर को नहीं कहा कि तुम शादी करो, यानी ये उनका अपना एक स्टाइल है, उनकी अपनी ख्वाहिशात है। यकीन जाने इसमें कुरान में है, हमारे 30 पारों में जो हमारे पास अलहाम है, अल्लाह ताला का कलाम है, इसके अंदर है कि अल्लाह ताला नहीं कहते कि वो उनका अपना तौर तरीका है जिंदगी गुजारने। इसी तरह दाढ़ी के मतलब है कि अगर आप दाढ़ी रखना चाहते हैं, आपको अच्छी लग रही है, आप शीशा बार बार देखते हैं जी ऐनक ऊपर जची है कि नहीं, मुंह टेढ़ा था वो सीधा हुआ है कि नहीं, दाढ़ी के साथ सारे वो ऐप छुप गए हैं कि नहीं। ये इन्होंने ना दाढ़ी जो है ना अपने अपने लिबादे उड़े हुए हैं, अपने अपने। ये अगर मैं बात करूं तो उनको गुस्सा लगेगा। कभी इन्होंने ये सोचा है लो जी दाढ़ी रख लो जी सुन्नत रसूल है? कभी दूसरी सुन्नतों को इन्होंने देखा? वो क्या है? दूसरी सुन्नतें ये हैं कि काम न तोड़ना, कारोबार दयानतदारी से करना, उसमें जखीरा अंदोजी न करना, नजायज मुनाफाखोरी न करना, सूदखोरी न करना, ये नबी की सुन्नत है। क्या कभी इन दाढ़ियों वालों ने कभी ये सुन्नत बनाई, इसकी तरफ देखा? इसके बगैर इस्लाम मुकम्मल नहीं। दाढ़ी ना रखो तो गुजारा हो सकता है, लेकिन अगर कम तोलोगे, अगर बेईमानी करोगे, अगर बददयानती करोगे, दयानतदारी से कारोबार नहीं करोगे, जखीरा अंदोजी करोगे, खाने पीने की चीजों में मिलावट कर लोगे, सूद पर पैसे लोगे, तो समझो तुम्हारी दाढ़ी बिल्कुल बेकार है, तुम यकीनन जहन्नमी हो। दाढ़ी कोई परमट है? दाढ़ी कोई वो ऐप छुपाने के लिए अल्लाह तुम्हारे ऐप इसलिए छोड़ देगा कि तुमने दाढ़ी रखी हुई है? ये किसने इनको बताया? ये किसने इनको कहा? ये कौन ऐसी बातें इनको बताया गया? कहाँ पे फर्ज है? दाढ़ी कहीं पे भी फर्ज नहीं है।
وہ جی اور ہمارے رسول نے رکھی، وہ بھائی وہ رسول نے تو رکھی تھی لیکن وہ کافروں کی داڑھی نہیں تھی، ان کی بھی داڑھی تھی، داڑھی تھی، ابو لہب کی بہت بڑی داڑھی تھی، ابو جہل کی داڑھی تھی، تو کیا پھر وہ مسلمان ہو گئے؟ ایسا نہیں ہے، یہ غلط کرتے ہیں. دین کا داڑھی، دین اسلام کا داڑھی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. داڑھی ان کے اپنے اپنے لبادے ہیں جو انہوں نے اپنے اپنے عیب چھپانے کے لیے رکھے ہوئے ہیں. سود پہ کام بھی کرتے ہیں، یہ ذخیرہ اندوزی بڑے بڑے گودام لیتے ہیں، ان میں مال ذخیرہ کر لیتے ہیں، پھر جب مہنگا کر کے اسے بیچتے ہیں، یہ بڑا کبیرہ گناہ ہے. یہ ملکی سالمیت کے لیے اور آخرت کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ نے جب یہ دنیا بنائی تھی نا، اتنے نبی، اتنی کتابیں اتارنے کا مقصد صرف یہ اور یہ تھا، ایک ہی تھا کہ انسان فلاح پائے، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہ کرے، بالکل زیادتی نہ کرے ایک دوسرے کے ساتھ، اور امن کے ساتھ، اصلاح کے ساتھ معاشرے کے اندر رہے اور اپنے دل پورے کرے. اس لیے ڈرایا گیا انسان کو. دیکھیں کچھ میں نے نوکر رکھا ہوا ہے یا میں گورنمنٹ ہوں، گورنمنٹ کو داؤ لگایا جا سکتا ہے، گھر والوں کو ایک بچہ داؤ لگا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کوئی داؤ نہیں لگا سکتا. یہ تو یہ رکھ کے نا یہ لبادے اڑے ہوئے انہوں نے ایسے اوپر دوپٹے لیتے ہیں، ایک دوپٹہ ہرا، نیلا، پیلا، وائٹ، پھر یہ باہر نکلتے ہیں، لوگ ان کے ہاتھ چومتے ہیں. کیا تم نے کارنامہ کر دیا تمہارے ہاتھ چومے جا رہے ہیں؟ کیوں اس طرح سے کرتے ہو؟ پیچھے لگایا ہو لوگوں کے معصوم بچوں کا ذہن گندا کیا گیا، ان کو یہ تلقین کی کہ داڑھی میں سب کچھ ہے. میں واضح کہتا ہوں، میرے اوپر جو بھی انہوں نے لگانا ہے لگا دیں، مجھے کوئی ڈر نہیں. لیکن میں نے جس دن شروعات کی تھی، میں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ جو سچ ہے میں وہ بولوں گا، جو سچ نہیں ہے میں وہ نہیں بولوں گا. سیدھی بات ہے، ساری زندگی گناہ ہی کی ہے، اچھا کام تو کیوں کیا نہیں؟ شاید میری اللہ کو یہی ایک ادا پسند آ جائے جو میں نے ابھی اپنائی ہے. یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ سازشیں کرتے ہیں، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ہیرا پھیری کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نہیں، یہ ہمارے نبی کے ساتھ بھی ہیرا پھیری کرتے ہیں. یہ نبی کے حکام نہیں ہے جو یہ خام خواہ جوڑے ہوئے نبی پاک کے ساتھ. ابھی کل کہنے سنت وہ جی ایسے ادھر جیب لگواتے ہیں نا، اس کے ایک مسواک والی جیب لینا لگواتے ہیں. میں نے ایک تو مولوی کو پوچھا یہ کیا ہے؟ جی یہ مسواک ہے. مسواک سے رکھی ہوئی، یہ بڑا بڑی دینداری ہے، یہ بڑی سنت اپنا لی. یہ سنت نہیں ہے. سنت یہ ہے جھوٹ نہ بولو، بے ایمانی نہ کرو، بددیانتی نہ کرو، کاروبار میں نجائز منافع نہ لو، منافع خوری نہ کرو، کھانے پینے کی چیزوں کی ذخیرہ اندوزی نہ کرو، ان میں ملاوٹ نہ کرو، کاروبار میں بددیانتی نہ کرو. یہ حساب ہوگا. باقی اللہ کی وحدانیت کا حساب ہوگا کہ آپ اللہ پر ایمان رکھا ہے یا نہیں، اللہ سے ڈرے یا نہیں، اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہو یا نہیں، روز قیامت پر ایمان رکھتے ہو یا نہیں. یہ ہے نبی کی سنت ہے جو بھیجی گئی. داڑھی تو کافروں نے بھی رکھی ہوئی تھی. اب یہ کیا پتا جو تمہاری داڑھی ہے وہ کافروں جیسی ہے یا نبی پاک جیسی ہے؟ یہ تو کوئی توہین نہیں کر سکتا. آپ توہین کر سکتے ہیں خود؟ ایسا انہوں نے جارہ اپنی اپنی قائم کرنے کے لیے لبادے اڑے ہوئے. ان کے لباسوں پر، ان کے لبادوں پر ان کی نہ جائیں، ان کے حلیوں پر نہ جائیں. یہ انہوں نے اپنی اپنی جارہ داری قائم کرنے کے لیے پہنے ہوئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر نہیں. یہ جھوٹے ہیں. دیکھو کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ بھی کوئی ہیرا پھیری کر سکتا ہے؟ وَمَا كَرُوا وَمَا كَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. آپ اللہ کے ساتھ ہیرا پھیری کرو گے، تدبیر کرو گے. یہی اس وقت آئی تھی جب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ چکر چلا رہے تھے. سیدنا عیسیٰ کے جب بنی اسرائیل کے لوگ کر رہے تھے، اس پر یہ آیت اتاری گئی ہے کہ انہوں نے بھی تدبیر کی، اللہ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ سب سے زیادہ تدبیریں کرنے والا ہے. یہ ہیرا پھیریاں جو کرتے ہیں نا، یہ کر رہے ہیں، یہ ہیرا پھیری ہے. یہ لباس سے لباس انہوں نے پہنے ہوئے ہیں جیسے کوئی بہت ہی نیک شخصیت ہے. پھر آپس میں باتیں کرتے ہیں، او جی بڑا روپ چڑھا ہے جی، لوکی دنگ رہ گئے جی، اس طرح لگن ڈیا جی کڈا کو بڑا کوئی عالم آ رہا ہے، اچھا ہی سانو گیٹ اپ لگا ہے. کیسے کہ یہ گیٹ اپ ہے ان کے، یہ ان کا ایمان نہیں ہے، یہ اللہ اور رسول کی خاطر نہیں ہے. میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، یہ انہوں نے کہ اپنی اپنی جارہ داری ہے، اپنے اپنے انہوں نے چھپانے کے لیے، ایپ چھپانے کے لیے کام کیے ہوئے ہیں. اب اگر میں اس بات پہ جاؤں تو مسجدوں میں کیا کیا نہیں ہوتا. بڑے بڑے ایسے اعمال ہوتے ہیں جو قوم لوط بھی نہیں کرتی تھی، اس سے بھی برے. ان کا سٹائل اور تھا، ان کا ان سے بھی برا ہے جو یہ کرتے. اور اوپر سے کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کی سنت کو اپنا لیا، بس جنت تو ہمارے اوپر مقرر ہے، ہم تو سب سے پہلے جائیں گے. یہ کہیں نہیں جائیں گے، سیدھے جہنم میں جائیں گے.
اس لیے یہ بالکل جھوٹے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ جو داڑھی رکھ لو. میں کہتا ہوں ایک دفعہ مجھے بھی اتفاق ہوا تھا ایسا ہی، یہ مجھے بھی بتا رہے تھے. میں سمجھ گیا. مجھے کہتا ہے وہ عالم، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، نہ ان کا میں بتانا چاہتا ہوں. بڑا ایک اجتماع تھا لاہور کے اندر ہی، تو انہوں نے مجھے، وہ بابا بھی بڑا نیک تھا، پتہ نہیں ابھی مر گیا ہے یا زندہ ہے، اللہ اس کو اگلی منزل آسان کرے. بزرگ آدمی تھا، لیکن میں نے بزرگ سمجھ کے صرف اس کی عزت کی، یہ نہیں کہ اس کی داڑھی بڑی تھی. اس نے مجھے کہا آپ سنت اپنا لو. میں نے کہا جی سنت اپنا کے تو یہاں تک آئے ہوں، باقی کون سی سنت رہے گی. خیر وہ چپ رہا. تو یہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ یہ سب سے پہلے یہی لگاتے ہیں. یہ کیوں نہیں کہتے آپ اللہ کے نبی کی سنت کو اس کو اپنا رہے. نبی کی سنت یہ ہے جھوٹ نہ بولو، بددیانتی نہ کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بددیانتی کی ساری زندگی؟ وہ نہیں آپ تلقین کرتے. باجی چلو نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز کا ٹائم ہو گیا، یہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. لیکن اس سے بھی اچھی بات ہے کہ اگر معاشرتی نظام میں آپ گڑبڑ نہ کریں، جھوٹ نہ بولو، بددیانت نہ بنو. کھانے پینے آج کل کیا ہو رہا ہے، یہ اس ملک میں، ان ملکوں میں مہنگائی کیوں نہیں کنٹرول ہوتی؟ گورنمنٹ کیا کرے گی؟ کچھ بھی نہیں کر سکتی. یہ لوگ بددیانت ہیں. جب ہر بندہ دیانتداری سے کام لے گا تو ملک کا نظام ٹھیک ہو جائے گا. وہ اس وقت لے گا جب وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرے گا، جب وہ نبی اللہ اور اس کے رسول کی سنت کو اپنائے گا. انہوں نے نہیں اپنایا. اگر اپنایا ہوتا تو آج اس ملک کے حالات صحیح ہوتے اور ہوتے. پاکستان کے حالات بالکل ٹھیک ہوتے. میرا سب سے پہلا خطاب پاکستان کے لوگوں، میں پاکستانی ہوں، میں دوسروں کو تو بعد میں پوچھوں گا یا ان سے بات کروں گا. میرے یہ بھائی ہیں، یہ میرا ملک ہے، میری پہچان ہے. میں اس لیے ان کو تنبیہ کرتا ہوں. میری ان کے ساتھ ذاتی کوئی دشمنی نہیں ہے، ورنہ یہ سمجھ لیں کہ پہلے انہوں نے میرے باپ کو قتل کر دیا تھا تو میں نے وہ بدلہ ان سے لینا ہے. ایسی بات نہیں ہے. یہ اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں. قیامت کے دن ان کو غلطی ہے کہ ہم سیدھے جنت میں جائیں گے چوڑے ہو کے. ان کو روکا جائے گا. نبی پاک ان کی شفاعت بالکل نہیں کریں گے. زمانہ بدل گیا. دیکھیں یہ باپ کے پیچھے جاتے ہیں جی، وہ دیکھیں جی نبی پاک نے ایسا کیا، صحابہ کرام ایسا کرتے تھے، ہم اس لیے ایسا. صحابہ کرام اس دنیا سے جا چکے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے. ہمارے پاس اللہ اور اس کے رسول کی کتاب موجود ہے، اور ہم نہیں جانتے کہ قیامت کب آئے گی. اور جب تک قیامت نہیں آئے گی ہمارے پاس اللہ کا دین موجود ہے، اللہ اور اس کے رسول کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے. اللہ زندہ جاوید ہے. اللہ کے مقربین جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل وہ مقربین ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کے معاونت کرتے ہیں کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے. اور بھی جو مقربین ہیں وہ زندہ جاوید ہیں، حیات ہیں. نبی آئے، مر کے دنیا سے چلے گئے اپنا فرض پورا کر کے، اور اللہ سے ہاں ان کے لیے اجر عظیم ہے. صحابہ کرام آئے، اللہ نے قرآن پاک میں ان کے بارے میں کہا کچھ صحابہ ایسے جن کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بشارت دے دی. باقی اللہ کا اور ان کا معاملہ، اگر انہوں نے دنیا میں کچھ غلط کام کیے تو یقیناً ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ کیا کیا، وہ حساب دینا پڑے گا. ان کا ایمان، ان کی عبادت ایک طرف ہے. صرف قیامت کے دن نبیوں کا حساب نہیں ہے، باقی سب کا حساب ہوگا. صحابہ کرام ہو، کوئی ولی ہو، کوئی کتب ہو، کوئی غوث ہو، کوئی میں ہوں، آپ ہیں، کوئی بھی ہے، ہم سب نے حساب دینا وہاں اپنے اپنے اعمال کا. اس لیے اس طرح سے میرا یہ ہے کہ داڑھیوں کو پریفر نہ کریں، صرف اس چیز کو پریفر کریں جس مقصد کے لیے اللہ اس قرآن کو اتارا گیا. جو تلقین ہمارے نبی نے کی وہ یہ تھی کہ بددیانتی نہ کرنا کاروبار میں، تاکہ معاشرتی نظام میں گڑبڑ نہ ہو. اگر ہر بندہ نجائز منافع خوری کرے گا تو مہنگائی ہوگی، غریب آدمی پر اثر پڑے گا، ملک پریشان ہوگا، ملک کے حکمران پریشان ہوں گے. انہوں نے بیڑا گرک کیا وہ سارے زبردستی داڑھی پر زور دیتے ہیں، باقی کچھ نہیں بتاتے آپ لوگوں کو. سور اتنے سے بڑے بڑے گودام لیے ہوتے ہیں لوگوں نے. میرے پاس ثبوت ہے، میں اس کو مینشن کر سکتا ہوں، جو مولویوں کے ہے، جس پر نجائز منافع خوری ہوتی ہے، جس پر ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں. جب ریٹ بڑھے گا تو پھر چیز نکالیں گے گوداموں سے. یہ تو ان کا طور طریقہ ہے. اگر ان کو اللہ کا اس کے رسول کا خوف ہو یا اللہ اس کے رسول کے ساتھ محبت ہو تو یہ کام کریں گے. یہ ٹھگ ہیں، ٹھگ. یہ سارے ان کے کاروبار اس طرح اس کے اوپر مبنی ہیں. لوگوں پر انہوں نے پریشر ڈالا ہوا ہے. لو جی جس نے داڑھی نہیں رکھی وہ داڑھی جو بات کرے گا کہتے باپ پکڑ لو اس کو، بلوا بولو اس کے اوپر. بلوا جو بولے گا اس کا مطلب وہ بدماشی کرے گا، گنڈا گردی کرے گا. مجھے اگر ڈر ہوتا گنڈا گردی یا بدماشوں کا تو میں اس کام کی کبھی شروعات نہ کرتا. میں تو کہہ چکا ہوں اللہ مجھے 100 بار زندگی دے تو یہ مجھے قتل کر دے تو میں کہوں دوبارہ مجھے زندگی دے پھر قتل کرے، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی.
اس لیے کہ میری نیت صاف ہے. میں گناہگار سے بندہ ہوں, بڑا عاجز اور مسکین ہوں, لیکن میں جو ارادہ کر کے آیا تھا وہ ارادہ تو میں قائم رہوں گا. جو مرضی کرے میں سچ ہی بولوں گا. جو میرے سامنے سوال آئے گا میں اس کو بالکل اپنے انداز میں صحیح طریقے سے جواب دوں گا. مجھے کسی کا ڈر خوف نہیں ہے, کسی گنڈے بدماش کا کوئی ڈر خوف نہیں ہے. اس سے زیادہ میں اس پر کیا بحث کر سکتا ہوں.